ماضی میں بھی ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ارباب اقتدار نے اپنی ذاتی ذوق اور رجحانات پسند اور ناپسند کو پوری قوم پر مسلط کرنے کی روایت پر عمل پیرا رہے۔ چند روز قبل خاتون اول نے لاہور میں شیخ ابوالحسن شاذلی لائبریری کا افتتاح کیا، جسے جدید خانقاہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک مثبت قدم ہے جو علم کی ترویج کی جانب اٹھایا گیا۔ اس سینٹر میں اسلام، صوفیزم، مذہبی افکار، رواداری، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدید علوم پر تحقیق کی جائے گی۔ برصغیر پاک و ہند میں تصوف کے نام ایک غیر معروف سلسلے کے نام پر ایک تحقیقی مرکز کا قیام، اور وہ بھی لاہور جیسے شہر میں جہاں صاحب کشف المحجوب علی عثمان اجویری مدفون ہیں۔ سندھ کے معروف مورخ، ادیب، شاعر اور تذکرہ نگار میر علی شیر کانہ ٹھٹوی کی فارسی تالیف معیار سالکان طریقت 1203 ہجری میں تصنیف کی گئی۔ اس کا قلمی نسخہ برٹش میوزیم لندن میں محفوظ ہے، جس کی نقل ڈاکٹر خضر نشائی نے حاصل کرکے PhD کے لیے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ حواشیات، تعلیقات اور مفید تفصیلی مقدمہ کے ساتھ اس کی تدوین کی گئی۔ اس کتاب میں پہلی صدی ہجری سے 12ویں صدی ہجری تک کے صوفیہ اکرام کا تذکرہ موجود ہے۔ اس شاہ پارے کا اردو ترجمہ اذکار عرفان حقیقت کے نام سے 2015 میں محکمہ ثقافت و سیاحت حکومت سندھ نے شائع کیا۔ شیخ ابوالحسن علی بن عبداللہ مغربی شاذلی کے متعلق اس کتاب میں جو مختصر تفصیلات اس میں درج ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا نام علی بن عبداللہ ہے، آپ حسینی سید ہیں، اسکندریہ میں سکونت رکھتے ہیں اور لوگوں کی کثیر تعداد آپ کی صحبت سے وابستہ تھی۔ آپ اکابر اولیاء اور عظیم مشائخ سے تھے۔ جب کوئی آپ سے دعا کی درخواست کرتا تو آپ کہتے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تمام خواہشات کا حل اس میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ ہو تو اس کی خواہشات خود بخود پوری ہو جاتی ہیں، مگر خدا اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے ہے اللہ بھی اس کے لیے ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں، وہ فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا جس میں یہ 4 صفات نہ ہوں: چھوٹوں سے شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اپنے نفس کا پاک کرنا، دوسروں پر اثار کرنا۔ آپ کا وصال 654 ہجری میں ایسے صحرا میں ہوا جس کا پانی نمکین تھا۔ جب آپ کو اس زمین میں دفن کیا گیا تو وہاں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ طریقہ شاذلی آپ سے منسوب ہے۔ اس سلسلے کا طریقہ یہ ہے: ریاضت، زاہد، مجاہدات کرنا، کثرت سے روزے رکھنا، کم سونا، صحراؤں میں قیام کرنا، قبرستان میں عبرت کے لیے جانا، دنیا کے فریب سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی اکثر تلاوت کرنا اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظائف پہ کاربند رہنا، اور اللہ کے صفاتی نام مثلاً العظیم، الحکیم، العزیز، الحلیم، الرحیم کا ذکر کرنا، کلمہ توحید اور نفی اثبات کا ذکر ہر وقت خود پہ لازم رکھنا، نفس کو پاکیزہ بنانے کا عمل تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی کے کئی پہلو ہیں۔ ہماری شخصیت میں ایک حصہ عقل کا ہے، جس میں پیدا ہونے والے شبہات کو صاف کر کے صحیح راستے پر رکھا جائے، نظریات اور عقائد کو صاف رکھا جائے، جیسے کہ خدا پر ایمان کو شرک کی غلاظت سے پاک کر کے توحید کا درست تصور قائم کیا جائے۔ یہ تزکیہ ہے ہماری عقل اور علم کا۔ اسی طرح ہمارے عمل کا تزکیہ ہے، جس میں ہم اپنے اعمال کو اچھا بناتے ہیں اور اپنی زندگی کی تعمیر صحیح خطوط پر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہی نظام کی بنیاد بھی اسی مقصد کے لیے رکھی گئی ہے کہ جب انسان ذہنی اور نفسی آلودگی میں پڑ جائے تو اس کے تزکیہ کے لیے خانقاہ سے رجوع کرے۔ خانقاہی انصاب اور اس کے مشغولات سے قطع نظر ذہنی اور نفسی آلودگی سے نجات کے لیے اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ ہمارا خانقاہی نظام جن بنیادوں پر استوار ہے اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ معروف اسکالر جناب
جاوید احمد غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ تصوف اس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ہے جس کی دعوت اور تعلیم قرآن مجید نے دی، اور اسوہ حسنہ اس کی عملی مثال ہے۔ تصوف ولایت کے جس تصور کی بات کرتا ہے، قرآن مجید کے لیے یہ تصور اجنبی ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں کمال کی انتہا یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا مظہر بننے کی کوشش کرے۔ خدا علیم و خبیر ہے تو وہ بھی عالم غیب کا واقف حال ہو۔ خدا کی شان تجرد ہے تو وہ بھی تجرد کو اختیار کرے۔ خدا بے نیاز ہے تو وہ بھی بشری ضروریات سے ماروا ہو جائے۔ خدا اگر نفس و آفاق میں تصرف کرتا ہے تو وہ بھی پانی پر چلے، آگ کو برف سمجھے، بیماروں کو شفا دے اور مردوں کو زندہ کرے۔ لیکن قرآن انسان کے جمال و کمال کی جو خصوصیات بیان فرماتا ہے وہ خدا کی صفات کے مطابق خود کو ڈھالنے اور اس کے نتیجے میں ان اوصاف کا حامل بن کر جینے میں ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ مرد اور عورتیں جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، بندگی کرنے والے ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں چلوں، مراقبوں، ریاضتوں، صحراؤں، نوردی تجرد اور روحانی مکاشفات کا ذکر تک نہیں۔ عہد حاضر میں دین کو جن چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے میں ضرورت اس کی ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے، دین کو بدعات سے دور کیا جائے اور نئے تقاضوں سے جو سوال اور مسائل جنم لے رہے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید نے ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ پرستی کے حوالے سے فرعون، حامان اور قارون کے کردار بتائے ہیں۔ ہمیں آج کے ان کرداروں کے معاشرے پر تسلط کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتہاد کے لیے معاشرے میں سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ماڈل جمعہ خطبات مرتب کر رہی ہے تاکہ خطیب حضرات کو یہ بتایا جا سکے کہ کون کون سے مساجی مسائل پر توجہ دی جانی چاہیے۔ اس پر اس قدر سخت رد عمل آیا کہ مطالبہ کیا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا دفتر ہی لپیٹ دیا جائے۔ ایک طرف جدید عصری تقاضے اور دوسری طرف رجعت اور روایت پسندی۔ ایسے میں ہمیں یہ طے کرنا ہے، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔